بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے سورۃ النساء کی آیات کا ترجمہ مکمل کیا تھا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ النساء کی ایکسرسائز۔ اس میں ہم نے ایم سی کیوز کرنے ہیں، شارٹ کویسچنز، اس میں ذخیرہ قرآنی الفاظ اور ایکسرسائز میں دی گئی آیات۔ سب سے پہلا جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے السبع الطوال میں شامل ہے۔ السبع الطوال یعنی 7 طویل صورتوں میں شامل ہے۔ سورۃ الممتحنہ، سورۃ الحدید، سورۃ الفتح یا سورۃ النساء، تو اس کا آنسر ہے سورۃ النساء۔ دوسرا ایم سی کیوز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تورات کے بدلے میں عطا کی گئی مسبحات، السبع الطوال، حوامیم یا تواسیم، یہ بھی آپ لوگ حدیث مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کا آنسر ہے السبع الطوال۔ تیسرا ہے حقوق اللہ میں سب سے اہم حق ہے نماز کی پابندی، حج کی ادائیگی، رشتہ داروں سے حسن سلوک یا یتیموں کی پرورش۔ اس کا آنسر ہے نماز کی پابندی۔ چوتھا ہے حقوق العباد میں شامل ہے نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک یا حج کی ادائیگی۔ اس کا آنسر ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ پانچواں اور لاسٹ ایم سی کیوز ہے یتیم بچوں کی کفالت کا حکم دیا گیا سورۃ النساء میں، سورۃ العصر میں، سورۃ الاخلاص میں یا سورۃ الفاتحہ میں۔ اس کا آنسر ہے سورۃ النساء میں۔ اس کے بعد ہے ہمارے شارٹ کویسچن۔ پہلا جو شارٹ کویسچن ہے وہ ہے سورۃ النساء کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں سناؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سورۃ النساء پڑھی اور جب میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس کا ترجمہ ہے کہ پس کیا ہی حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ سورۃ النساء ان صورتوں میں سے ہے جن کے لیے السبع الطوال کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہیں۔ 2 احادیث دی گئی ہیں آپ کے بک پہ، آپ دونوں میں سے کوئی سی بھی ایک کر سکتے ہیں۔ دوسرا کویسچن ہے سورۃ النساء میں یتیموں کے اموال کے حوالے سے کیا احکام بیان کیے گئے ہیں؟ تو اس صورت میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان کے اموال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ، اور یہ خصوصاً تاکید کی گئی ہے کہ ان کا مال بیجا یعنی فضول استعمال نہ کیا جائے اور نہ ہی اسے ضائع کیا جائے، اور جب تک وہ کم عمر میں ہو اس کم سنی میں ان کے حوالے بھی نہ کیا جائے، جب کہ وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو مکمل دیانتداری کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تیسرا جو کویسچن ہے وہ ہے سورۃ النساء کی روشنی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت بیان کریں۔ حقوق اللہ سے مراد یعنی اللہ کے حقوق، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور ہر عمل میں اخلاص اختیار کرنے اور ریاکاری یعنی دکھاوے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ حقوق اللہ میں سب سے اہم ترین حق نماز ہے، اور اس صورت میں سفر، خوف اور حالت مرض میں نماز کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ حقوق العباد کے حوالے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور مسافروں وغیرہ کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ چوتھا کویسچن ہے سورۃ النساء کی روشنی میں عورتوں کے کوئی سے 2 حقوق بیان کریں۔ تو عورتوں کے حقوق ادا کرنے اور ان سے اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی اور ازدواجی زندگی میں حسن معاشرت یعنی اچھے طریقے سے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وراثت میں خواتین کا حصہ متعین کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا ان رشتوں کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ آخری کویسچن ہے سورۃ النساء کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ سورۃ النساء میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تقویٰ کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر اور احد
اور سماجی زندگی کی اصلاح سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تھے آپ کے شارٹ کویسچنز اور MCQs۔ اس کے بعد آپ کے ذخیرہ قرآنی الفاظ کے معنی ہیں جو آپ کی آیات میں سے لیے گئے ہیں، وہ آیات جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ پہلا ہے نساءن یعنی عورتیں، حوبن گناہ، لا تأکلوا تم نہ کھاؤ، ترادن باہمی رضامندی، نسلیہی ہم اسے جھلسا دیں گے، لا تتمنوا تم تمنا نہ کرو، نصیبن حصہ، حکمتم تم فیصلہ کرو، تأویلاً انجام میں، الخبیثہ ردی چیز، ذریتاً اولاد، بینکم آپس میں، بکم تمہارے ساتھ، یسیرن بہت آسان، للرجال مردوں کے لیے، یأمرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، نعمہ کیا ہی خوب، بالطیبی عمدہ چیز سے، سعیراً بھڑکتی ہوئی آگ، بالباطل ناجائز طریقے سے، عدواناً زیادتی سے، ان تجتنبوا اگر تم بچتے رہو، للنساء عورتوں کے لیے، ان تؤدوا تم سپرد کر دو یا ادا کر دو، اولی الامر صاحب اختیار۔ جب یہ ذخیرہ الفاظ آپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی ایکسرسائز میں جو 5 الفاظ معنی دیے گئے ہیں وہ بھی انہی میں ہی کور ہو جائیں گے۔ آپ کے ایکسرسائز میں 3 آیات دی گئی ہیں، وہ بھی ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی جواب دیں، سورہ نساء کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ وہ جو پہلے لیکچر میں آپ لوگوں کو ہیڈنگز اور پوائنٹس کے ساتھ ڈیٹیل سے پہلا کویسچن کروایا گیا تھا، اس کا تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین، آپ نے وہ پہلے لیکچر میں جو سورہ نساء کا کمپلیٹ تعارف بیان کیا گیا تھا اس کو آپ نے تفصیلی سوال میں ایڈ کر دینا ہے۔ تھینک یو۔